بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول شہوار۔ اے شہوار، فاطمہ بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ وہ بخار سے نڈھال پلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، یخنی پی رہی تھی۔ فاطمہ کی آواز پر چونک کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ مہرو بھی اس کی آواز پر چونکی تھی۔ اے در شہوار، بے شہوار غضب ہو گیا۔ وہ گرتی پڑتی اندر داخل ہوئی اور اس کے پلنگ کے نزدیک رک کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ خدا خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ شہوار شہوار کی رٹ لگا رکھی ہے۔ مہرو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، زرق برق کپڑوں میں ملبوس فاطمہ کو گھورنے لگی۔ وہ رانجھا ہے نا، اپنی عذرا کا ویر رانجھا، جس کا آج بیاہ ہو رہا تھا، اس کی دلہن بھاگ گئی ہے۔ ہیں؟ دلہن بھاگ گئی؟ کیا بک رہی ہو؟ حواسوں میں ہے تو؟ آج تو بیاہ ہے اس کا، ابھی تو دلہن گھر آئی ہے اور ابھی بھاگ گئی۔ مہرو نے اسے گھورتے ہوئے جھاڑ پلائی تھی۔ رب دی سو، میں ابھی وہیں سے ہی تو آ رہی ہوں۔ وہ آنکھیں پھیلا کر در شہوار کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی، بیاہ کا گھر میت کا گھر بن گیا ہے۔ میراسیوں کو دے دلا کر چلتا کیا ہے۔ ابھی تو شادی کے چاول کی دیگیں کھلی تھیں کہ وہ ذرا سا رکی۔ در شہوار کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ مہرو اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی تھی، اب بک بھی، اور گویا اس کی رکی ہوئی ریل پھر سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ دلہن کو تو شہر سے شام ویلے ہی رخصت کروا کر لے آئے تھے، بس یہاں رسمیں ہو رہی تھیں اور یہاں کے مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ دلہن کو عذرا اور اس کے رشتہ دار لڑکیاں اپنے اندر کمرے میں لے گئی تھیں تاکہ وہ تھوڑا آرام کر لے، سفر کی تھکن اتار سکے اور پھر تیار شیار ہو جائے۔ بس کوئی گھنٹہ بھر بعد سب رانجھے سے چھیڑخانی کرتی اسے کمرے میں گھسیٹ لائیں تو کمرہ سونا پڑا تھا۔ ہائے میرے اللہ! مہرو نے بے ساختہ دل پکڑا تھا، مگر در شہوار بے جنبش بیٹھی رہی اور ٹکر ٹکر فاطمہ کو دیکھتی رہی، جسے وہ سسپینس سے پر کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ کمرہ خالی تھا۔ مہرو نے جیسے تصدیق چاہی اور وہیں موڑا کھینچ کر اس پر یوں اٹکے سے بیٹھ گئی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ لے گی۔ پورا کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا اور مسہری پر دلہن کا نکاح کا جوڑا پڑا تھا اور کھڑکی پوری چوکھٹ کھلی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ گھر میں طوفان آ گیا، آفت مچ گئی، کوئی ادھر کو بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر کو۔ بس کر، بس! اس نے جلدی سے فاطمہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اذیت کے عالم میں لمب بھینچ لیے۔ اب تک تو یہ خبر پورے پنڈ میں پھیل گئی ہے۔ مہرو آہستگی سے بولی، ہاں چاچی بھی وہیں پر ہیں۔ ہاں اماں تو صبح سے ہی وہیں پر ہیں، میں بخار کی وجہ سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی، ابھی تو بخار ٹوٹا ہے۔ بڑی بری خبر لائی ہے تو فاطمہ، بڑی ہی بری خبر۔ اس نے کرب کے عالم میں آنکھیں مود لی تھی۔ چل شہوار، ہم دیکھ کر تو آئیں، بیچاری عذرا کو تسلی ہی دے دیں۔ مہرو پھر سے اڑنے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوگا؟ وہاں تماشا لگا ہے کہ ہم دیکھنے جائیں گے۔ اس کے لہجے کی گرمی اور کاٹ پر مہرو جھیپ کر رہ گئی تھی۔ میں اب چلوں گی، باہر لالی کھڑی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے۔ فاطمہ اس کے پلنگ سے اٹھ گئی تھی۔ مہرو بھی اس کے ساتھ ہی جانے کو تیار تھی۔ در شہوار نے انہیں روکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی وہ رانجھے کے گھر اس طوفان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے ضرور جائے گی، بلکہ ہر کوئی ہی پرسہ دینے کے بہانے آنکھوں دیکھا حال دیکھنے جا رہا ہوگا۔ ایک اذیت اس کی رگ کو چھیدنے لگی تھی۔ آنکھیں موڑنے پر ذہن کی سطح پر ایک خیال برچی کی طرح ٹکرایا تھا۔ ایسا ہی سما کبھی اس کے گھر میں بھی آتے آتے رہ گیا تھا۔ وہ کمزور لمحے اس کی زندگی میں بھی آئے تھے جب وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور یوسف کے گھر والے نکاح خواں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ باہر مردوں عورتوں کی آوازوں کا شور تھا اور اس کے دل کے اندر مسعود شاہ کی التجا اور منت بھری الفاظ دھڑک رہے تھے۔ شہوار، پلیز شہوار، دیکھو ایسا ظلم مت کرنا، تمہارا مسعود جیتے جی مر جائے گا۔ تم بغاوت کر دینا، تم اس نکاح نامے پر دستخط مت کرنا۔ ایسا کرنا، ہو سکے تو کسی طرح گھر سے نکل آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ شہوار سن رہی تھی میری بات، اور وہ بھی پتھر کی مورتی بنی صرف آنسو بکھیر رہی تھی۔ تب وہ اسے جھنجھوڑنے لگا۔ شہوار، یہ تمہارا جائز حق ہے، ہم دونوں ایک ساتھ ایک گھر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ محبت کی ایک دوسرے سے کوئی کھیل نہیں کھیلا، یہ مذاق نہیں ہے۔ تمہارے والدین بھی تم سے تمہارا یہ شرعی اور قانونی حق چھیننے کے مجاز نہیں ہیں، محض پالنے پوسنے کا تم سے خراج وصول کریں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ پلیز مسعود، چپ ہو جاؤ۔ وہ یکدم چلائی، پھر بے آواز رو پڑی۔ وہ خراج نہیں مانگ رہے ہیں مسعود، وہ تو صرف
صرف یہ ایک چھوٹی سی نیکی کے طلبگار ہیں، اور خدا کے لیے میری نیکی، میرا اجر ضائع مت کرو۔ انہوں نے آج تک مجھے دیا ہی ہے اور کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، پہلی بار ہی تو کچھ مانگ رہے ہیں، میں کیسے انکار کر دوں؟ پہلی بار مانگ رہے ہیں تم سے، مگر دیکھو اور سوچو کہ مانگ کیا رہے ہیں تم سے، تمہارا وجود، تمہاری روح، تمہاری عمر بھر کی خوشیاں اور خواب، ایک ذرا سا مانگنے پر سب کچھ تو مانگ لیا ہے درشہوار، اور تم کہہ رہی ہو پہلی بار مانگ رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اپنے اور میرے بارے میں سوچو۔ مسعود شاہ کی التجائیں خود اس کے آنسو باہر لے آئی تھی، ڈھولک کی آواز، سب کچھ گڑمٹ ہو گیا تھا، اس کا دل خاموش اور جسم پتھر ہو گیا تھا، پتھر پکڑ کر جہاں اسے بٹھا دیا گیا تھا وہیں جم گئی تھی، اس کے سبق ان انگلیاں نکاح کے فارم پر دستخط کر کے زخمی ہو گئی تھی، مگر زخم کی کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ چاروں جانب سے مبارک کا شور اٹھا تھا، مٹھائیاں بٹ رہی تھیں، میٹھے چاول اور بریانی کی دیگیں کھل گئی تھی، اور وہ وہیں چارپائی پر اپنے سجے سنورے روپ میں ویران اور اجڑے دل کے ساتھ لیٹ گئی تھی، جو رخصتی نہیں ہونا تھی، سو کسی نے اندر آ کر اسے پریشان نہیں کیا تھا، اپنے تئیں اماں اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے رانجھا کی دلہن بھی کوئی ایسا ہی پرسرات پار کر کے یہاں تک پہنچی ہو، پھر اس کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اپنے خوابوں کو اس آگ سے بچا کر باغ نکلی ہو جو رانجھا کے کمرے میں آ جانے کے بعد جل جانے تھے۔ اس نے گہری سانس بھر کر آنکھیں کھول دی جن میں گرم پانی جمع ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا اسے رانجھا پر افسوس ہونا چاہیے یا اس لڑکی کی اس قسمت پر رونا چاہیے جس نے رانجھا کے نام پر اپنے آپ کو تو کر دیا، مگر پھر دلیرانہ قدم اٹھا کر اپنے اصل چاہنے والے کے ہمراہ نکل بھاگی تھی۔ مگر نہیں، اس پر کیوں افسوس کروں؟ وہ تو خوش نصیب تھی جو رستہ پکڑ کر نکل بھاگی تھی۔ وہ ایک دم اضطراب کی لپیٹ میں آ کر چارپائی سے کھڑی ہو گئی تھی، پھر اٹھ کر کولر کے پاس سے لے آئی، مگر گلاس بھر ٹھنڈا پانی بھی اس کی اس اضطرابی کیفیت کو کم نہ کر سکا تھا جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ دری، تجھے کچھ خبر ہوئی؟ اماں مغرب کے بعد اس شاہ سے ذرا پہلے چلی آئی تھیں، وہ ابا کے لیے سالن گرم کر رہی تھیں۔ اس کی بات پر سر ہلا کر فاطمہ کے آنے کی خبر دی تھی، جس پر اماں ایک گہری سانس لے بھر کر چپ ہو گئی تھیں، پھر سر ہلاتے ہوئے بولی تھیں، یہ بھی اپنی ماں کی طرح اخبار ہے پوری۔ اچھا سن تو ذرا، عذرا کی طرف چلی جانا، بڑا پوچھ رہی تھی تیرا، مجھے جاتے ویلے تک کہا کہ چاچی درشہوار کو ضرور بھیج دینا اور اسے بتانا کہ عذرا اور اس کے ویر پر قیامت ٹوٹی ہے۔ اماں پرملال لہجے میں عذرا کا پیغام من و ان اسے دینے لگی تھی، پھر ابا کے آنے پر انہیں بھی اس سانحے کی خبر سنانے لگیں۔ دوسری صبح وہ عذرا کی طرف چلی آئی تھی۔ عذرا اسے دیکھ کر جیسے رونے کو تیار بیٹھی تھی، اس سے لپٹ کر یوں رونے لگی گویا اس کے سامنے اپنی کسی پیاری کی میت رکھی ہو۔ رانجھا اندر آیا تو یکدم پھٹ پڑا، کوئی جنازہ نہیں اٹھ رہا میرا جو تو یوں بھگ بھگ کر رہی ہے، ایسی ہزاروں میری جوتی کی نوک پر ہیں، اگر تم سب کس بات کا سوگ منا رہی ہو۔ وہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ عذرا سہم کر چپ ہو گئی تھی۔ درشہوار نے بڑی متاسفانہ نظروں سے رانجھا کو دیکھا تھا، اس نے ہمیشہ رانجھا کو نرم لب و لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا اور ہنس مکھ تھا، اکثر اس سے بھی ہلکا پھلکا شائستہ سا مذاق کر لیا کرتا تھا، یا پھر خود اس کی چھیڑ پر صرف مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ عذرا ابھی اس کا ناک میں دم کیے رکھتی، مگر کبھی جو اس نے اونچی آواز میں اسے ڈپٹا ہو، مگر آج تو گویا وہ چیخا تھا، ذرا سا چھونے سے زخم دینے والا۔ آنکھوں میں سرخیاں اتری ہوئی تھیں جو رات بھر جاگنے کی غماز تھیں، چہرے پر دھواں سا بھرا ہوا تھا جو اس کی خوشیوں اور ارمانوں کے راکھ ہونے کا تھا۔ آخر کو ارمانوں سے بھی بڑا دل ٹوٹا تھا، عزت کا تماشا بن گیا تھا۔ عذرا کیسے اور کیوں کر نہ روتی؟ بہنیں تو اپنے بھائیوں کے ذرا سے دکھ تکلیف پر بے چین ہو کر رات بھر دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ تو بڑا طوفان تھا جو رانجھے پر اس پورے گھر پر آیا تھا، وہ آنسوؤں پر کیسے بند باندھتی؟ وہ عذرا کو لیے دوسرے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ رو کر نڈھال ہو رہی تھی، بالوں میں کل کی لگی افشاں بھری پڑی تھی، چوٹی میں کل کے گجرے سوکھ کر لٹک رہے تھے، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں جو شاید کل کی ٹوٹی ہوئی تھیں، جن کے ٹوٹنے سے کلائی میں چند خراشیں تھیں جن پر خون سوکھا ہوا تھا۔ دیکھا شہوار، تو نے میرے ویر کو کیسا اجڑا ہو گیا ہے، کیسے چیخ کر بول رہا ہے، اس کے ارمانوں کو آگ لگ گئی، نظر لگ گئی، ہماری خوشیوں کو، کیسی منحوس لڑکی تھی جو ہماری ہنسی کو کھا گئی۔ اس بدبخت کو کوئی اور پسند تھا تو کیوں بیاہ کا ڈھونگ رچایا اس نے میرے ویر سے، کیوں اس کی زندگی کو روگ لگا دیا؟ میں تو اسے خوب بد دعائیں دوں گی، مولا اس کا چین سکھ غارت ہو جائے، اس کے خوابوں کو بھی آگ لگ جائے۔ نہیں عذرا نہیں، اس نے جلدی سے اسے خود سے لپیٹ کر تھپکا، اسے بد دعائیں نہ دو، عورت ذات ہو کر کبھی عورت ذات کو بد دعائیں نہ دینا، پتہ نہیں وہ کتنی مجبور ہوگی، کیوں کیا ہوگا اس نے ایسا؟
کچھ خبر نہیں ہے تجھے، عورت تو ماں باپ کی عزتوں کا مان ہوتی ہے، ان کے سروں کو جھکاتی نہیں اٹھاتی ہے، پر یہ تو کوئی بدذات ہی تھی۔ چاچی سغرا ملول سی آ کر ایک پیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ایک افسردہ سی سانس بھر کر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ لے کیا کہیں گے؟ مارے شرم کے کچھ کہنے کے منہ رہ گئے تھے ان کے۔ وہ جلدی سے بولیں، پھر یکدم ایک پرملال سی سانس بھر کر بولیں، تو بتا شہوار، ہم کیسے الزام دیں اپنی قسمت کو اس لڑکی کو یا اس کے ماں باپ کو؟ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کی ماں پر بھی بڑا ترس آ رہا تھا، سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ شہوار، کیا شہر کی ساری لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ بے حمیت، بے غیرت، یوں عزت پر بٹا لگانے والی؟ عذرا ناک پونچھتے ہوئے بے چارگی سے بولی۔ اس نے عذرا کی اس بات پر اپنے دل کو بڑے دکھ سے گزرتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ایک ملول سی سانس اس کے سینے کی تہہ سے نکلی تھی۔ صرف ایک شہر کی لڑکی نے تم ساری لڑکیوں پر رائے زنی نہیں کر سکتی۔ اچھی بری لڑکیاں ہر جگہ ہیں، خطے میں ہوتی ہیں۔ تو بتا پینڈ میں کیا تو نے ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی؟ وہ شاید جو راجو کے ساتھ بھاگ گئی تھی، بوڑھی بیوہ ماں تک کا خیال نہ کیا، اور لالی جیسی بے حیا لڑکیاں جو پینڈ کے لڑکوں کے ساتھ ہوارہ گردی کرتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتی۔ سنی نہیں تو نے ان سب کی کہانیاں؟ ایسا نہیں ہے، شہر میں بھی بہت اچھی لڑکیاں ہیں جو ماں باپ اور خاندان کی عزت کو اپنے نازک کندھوں پر اٹھائے ہوئے معاشی بوجھ بھی اٹھاتی ہیں اور اپنی حیا کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ عذرا نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ رہ رہ کر اب بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ تو بھی تو شہر کی پڑھی لکھی ہے شہوار، تو نے تو اپنے ماں باپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دیا، کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ چھوڑیں چچی اب ان دکھ والی باتوں کو، آپ لوگوں نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں؟ یوں ہی بھوکی ہیں؟ اس نے گھبرا کر یہ موضوع ختم کر دیا تھا، اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چل دی۔ پورے علاقے میں یہی خبر گرم تھی، رانجھا کی دلہن شادی کے روز بھاگ گئی رانجھا کے گھر سے۔ اس پر 1000 چیمگوئیاں، لاکھ تبصرے، چٹخارے لیے گئے۔ کئی روز تک چاچی سغرا کے گھر تاک جہاں کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ خبر ہوئی، کچھ نئی اطلاع ملی۔ رانجھا تو روز ہی شہر جاتا تھا، اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی تگ و دو میں تھا جو اس کی شرعی بیوی تھی۔ بقول اس کے وہ اسے پاتال سے بھی نکال لے گا، مگر اسے اب لا کر بسائے گا نہیں، وہ نہ ہی طلاق دے گا۔ وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جس کے لیے اس کا دل اور عزت رون کر گئی ہے وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیسا ہے، اور اب اس کے طلاق دینے پر کیا کرتا ہے۔ چاچی سغرا کے بعد کہاں کے ٹھنڈا ہو کر بیٹھا رہا، نے کہا کہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھا رہا، اس کے ماں باپ بائی شہر میں ہی ہیں، اسے ڈھونڈ کر خبر دے دیں گے ہمیں، مگر اب اس کے خون میں ٹھنڈک کیسے آ سکتی تھی؟ وہ ادھر شہوار کے پاس بھی آتا تھا، چونکہ وہ اخبار منگوایا کرتی تھی۔ اخبار بینی اس کا دل پسند مشغلہ تھا، اور رانجھا کا خیال تھا کہ شاید اخبار میں اس کی کوئی خبر ہو۔ وہ ہنس پڑتی، ایسی تو ہزاروں خبریں اخبار میں آنے سے رہ جاتی ہیں رانجھے، اخبار میں تو وہی خبر چھپتی ہے جو تھانے میں درج ہوتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی آئی بھی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ یوں بھی اس کے بھائیوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے، اس لڑکے کے نام FIR درج کی ہے، تو فکر نہ کر، وہ اسے آخر میں تسلی دے دیتی تھی۔ یہ نہ جانے کے باوجود کہ یہ کھوکھلے الفاظ اس کی تسلی کا سامان نہیں بن سکتے، وہ تو خود ایسی آزمائش سے گزر چکی تھی جہاں تسلیاں اور بہلاوے بے معنی ثابت ہوتے ہیں۔ وہ رانجھا کو اتنا ٹوٹا ہوا اور حزین دیکھ کر مضطرب ہو جاتی تھی، اس کے تصور میں مسعود شاہ کا چہرہ گھومنے لگتا ہے۔ ایسے میں اس کا دل چاہتا وہ ساری بندشیں توڑ کر، عزت کا یہ جال کاٹ کر، پھر سے اڑ کر مسعود شاہ کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائے، اس کے کندھے سے لگ کر اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے۔ رانجھا نے تو اسے چاہا بھی نہیں تھا، پھر بھی اتنا بدحال تھا۔ مسعود شاہ نے تو اسے پوری شدت سے چاہا تھا، اپنی سانسوں کا، دل کی رگوں کا ناطہ اس سے جوڑا تھا۔ اب اس کے بنا کیسے سانس لیتا ہوگا، اس کا دل کیسے دھڑکتا ہوگا۔ مجھے معاف کر دینا مسعود شاہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ رانجھا کے جانے کے بعد وہیں صحن کی دیوار سے سر ٹکا کر رو دی تھی۔ وہ جانتی تھی مسعود شاہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہتا تھا، در شہوار میں تمہیں کبھی شکست قبول نہیں کروں گا۔ شکست وہ لوگ قبول کرتے ہیں، شکست کو اپنے گلے کا ہار وہ بناتے ہیں جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا تو وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ میں آخری دم تک فائٹ کروں گا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ خواب میں نے تنہا نہیں دیکھے، تمہاری انگلی پکڑ کر دیکھے ہیں۔ ہمارے خوابوں میں تمہارے والدین نے بھی اپنی حفیف رضامندی کا رنگ بھرا ہے۔ بولو یہ جھوٹ ہے جو اب شہوار، خدا کے لیے ایسا بولو مسعود، کوئی سن لے گا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ تو دہکتا ہوا تندور ہو رہا تھا۔ اسے اطراف بیٹھے لوگوں کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی کہ گو کہ کیفے کا یہ گوشہ نسبتاً سنسان تھا، مگر دور میز پر لوگ ضرور بیٹھے تھے۔ میں نے چھپ کر تم سے محبت کا ڈھونگ نہیں رچایا ہے، میرے والدین سے تم مل چکی ہو، انہوں نے بھی تمہیں قبول کرنے پر رضامندی دے دی ہے، اور خود تمہارے والدین نے بھی۔ بولو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟
کیا سب آگاہ نہیں تھے؟ پھر یہ فراڈ کیوں؟ وہ میز پر پوری طاقت سے مکہ مارتے ہوئے چیخا تھا۔ میز کے ہلنے سے پانی سے بھرا گلاس سلک گیا تھا۔ مسعود پلیز! اس نے بیچارگی اب میز کرب سے آنکھوں سے آنسو پیتے ہوئے اسے دیکھا تھا، پھر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے پلکوں کا نم آلود پردہ گرا لیا تھا۔ ہاں یہ سب سچ ہے۔ اس نے اپنے آگے رکھے اس سفید دعوتی کارڈ کو دیکھا جو 2 ٹکڑوں کی صورت پڑا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اتنا ہی سچ جتنا یہ میری شادی کا کارڈ، اتنا ہی سچ جتنا اب میری انگلی میں یوسف کے نام کی انگوٹھی، اتنا ہی سچ جتنا میرے دل میں تمہاری چاہت کے بہرے بیکراں۔ اس نے کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر جیسے اذیت اپنے اندر اتاری تھی۔ تمہارے اس طرح کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے یہ حقیقت سراب نہیں بن جائے گی کہ آنکھیں کھولو گی اور یہ خوفناک شفاف حقیقت دھواں بن کر اڑ جائے گی۔ اس کی استہزائیہ ہنسی اس کی سماعتوں پر بم گرا رہی تھی۔ اس نے بوجھل پلکیں کھول دی تھیں مگر اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھیں۔ کاش ایسا ہی ہو سکتا کہ میں آنکھیں کھولوں اور یہ حقیقت، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسعود شاہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی، پھر کارڈ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس پر ایک متاسفانہ نگاہ ڈال کر اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم نے کتنی آسانی سے اس حقیقت کو تو قبول کر لیا ہے، میرا خیال تک نہیں آیا تمہیں، اور وہی برسوں پرانے ڈکوسلوں سے بہلانے چلی آئی تھی، وہی ماں باپ کی مجبوریوں کے قصے، وہی عورت ذات کی قربانیوں کی لازوال داستانوں کا حصہ بننے کی خواہش۔ ہاں نہ میں رومیو ہوں، نہ تم جولیٹ کی اپنی محبت کو کسی چوری کے مال کی طرح چھپائے پھرتے ہو اور قربان ہو جاتے ہو، نہ شیریں فرہاد کے مر کر امر ہونے کی خواہش رکھیں تم اور میں آج کے انسان ہیں، تعلیم یافتہ، باشعور، نڈر اور دلیر، اچھے برے کو سمجھنے والے، خود اپنے لیے بہتر فیصلہ کرنے والے، اتنے ناسمجھ تو نہیں ہیں کہ ماں باپ کی انگلی پکڑ کر چلتے رہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا جبکہ وہ سر جھکائے میز کی کھردری سطح پر انگلی پھیرتی رہی۔ اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ ناسمجھ ہو کر ماں باپ کی انگلی پکڑ کر نہیں چل سکتی، بلکہ وہ تو اتنی سمجھدار اور بڑی ہو گئی تھی کہ اس کے کندھوں پر اس کے خاندان کی عزت کا بھار آ چکا تھا، اس کے حوصلے چٹک رہے تھے، مگر یہ بوجھ اتار پھینکنے کو جگہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ کس طرح پھینکے اور کہاں پھینکے کہ اس کا اور اس کے خاندان کا دامن داغدار نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرنے کی طاقت نہیں تھی اس میں کہ ایک ادنا سی نیکی۔ عمر بھر ماں باپ نے احسان ہی کیے تھے، خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود اسے شہر پڑھنے بھیج دیا تھا، اسے قدم قدم پر سراہا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پرطباق انداز میں شیئر کیا تھا۔ وہ ہنسی تو وہ ساتھ ہنستے تھے، وہ روتی تھی تو وہ رو پڑتے تھے، اور جب اس نے اماں سے کہا کہ وہ مسعود شاہ کو پسند کرتی ہے اور وہ بھی اس سے شادی کا خواہش مند ہے، تو سادہ سی محبت کرنے والی ماں اس کی خوشی کی خاطر یہ بھی مان گئی تھی اور بابا کو بھی منا لیا تھا۔ کوئی رکاوٹ نہ تھی، اتنی آسان اور صاف زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی جس پر وہ دوڑتی جا رہی تھی، راہ میں آنے والی خوشیوں کو سمیٹتی جا رہی تھی۔ بس یکدم تقدیر نے ہی ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ ایسی لازوال داستان کا حصہ کب از خود بننا چاہتی تھی، مگر شاید تقدیر ہی بنانے پر تل گئی تھی۔ ایک رات ڈاکو بابا کی زمینوں پر گھس آئے تھے اور سارے کھلیان کو آگ لگا دی تھی۔ بابا کا ٹریکٹر بھی لے کر بھاگ گئے تھے۔ جھلستا ہوا کھلیان فوری پانی کی عدم فراہمی کے باعث راکھ کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ بابا کی کسی سے دشمنی بھی نہ تھی، ہاں ہفتہ بھر پہلے پانی کی باری پر معمولی جھگڑا ہو گیا تھا افضل زمیندار کے آدمیوں سے، مگر معاملہ نپٹ بھی گیا تھا۔ اب سب کا خیال تھا کہ کھلیان میں یہ آگ افضل زمیندار نے ہی لگوائی ہے انتقامی طور پر، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کورٹ کچہری کے دھکے بھی بیکار ثابت ہوئے تھے۔ بابا رو پیٹ کر بیٹھ گئے تھے، مگر لاکھوں کا قرضہ چکانا جو کسی باری بوجھ کی طرح سر پر آ گرا تھا۔ تو کچھ کر شہوار، تو پڑھی لکھی ہے، کچھ کر سکتی ہے اماں، بیچاری در شہوار سے کہتی تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیتی۔ میں کیا کر سکتی ہوں اماں، یہاں پڑھا لکھا انسان صرف کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تعلیم کی نہیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ماں کی مایوسی قابل رحم ہوتی۔ ایسے میں چاچا اکبر فرشتہ بن کر آئے تھے بابا کے لیے۔ وہ بابا کے تایا زاد تھے، اچھے مہذب اور کھاتے پیتے زمیندار تھے۔ انہوں نے بابا کا سارا قرضہ اتار دیا۔ اکبر میں تیرا احسان مند ہو گیا ہوں، میں بس تو فکر نہ کر، میں اپنی ساری پیری محنت صرف کر کے تیرے یہ قرضہ اتار دوں گا۔ بابا اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تھے کہ انہوں نے جلدی سے بابا کو اٹھا کر موڑے پر بٹھا دیا تھا۔ کیسی بات کر رہا ہے رحیم دادا، اتارتے رہنا، کوئی جلدی نہیں۔ اور وہ ہی کیا، بابا بھی جانتے تھے کہ جلدی ہو بھی نہیں سکتی، بلکہ شاید ایک عمر نکل جائے قرضہ اتارتے اتارتے، اور شاید تب بھی نہ اترے۔ کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا تھا کہ صبح آنکھ کھلے اور لاکھوں کی گٹھیاں ان کے تکیے کے نیچے سے برآمد ہوں، یا سونے کا
انڈا دینے والی مرغی کہیں سے ہاتھ لگ جائے، نہ کوئی ایسا چراغ ہاتھ آ سکتا تھا۔ اب یہ پورا گھر ہی چاچا کے اکبر کے اس احسان کو دن رات اپنے کندھوں پر محسوس کرتا تھا۔ بابا یکدم ہی بہت بوڑھے لگنے لگے تھے۔ بیٹا بھی تو نہیں تھا کہ یہ بوجھ، یہ دکھ اگلی نسل میں منتقل کر دیتے، یہ تو انہیں خود اٹھانا تھا، اور جو ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ انہی دنوں اکبر چاچا نے پورے خلوص کے ساتھ اپنے یوسف کا رشتہ بابا کے آگے بڑھا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں جبر نہیں کروں گا رحیم دادا، ہاں اگر تم نے یہ رشتہ قبول کر لیا تو میں اس خوشی میں اپنا آدھا قرض تمہیں معاف کر دوں گا، اور دیکھو مجھے جہیز وہیز کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس یوسف کو بلی لگتی ہے تیری در شہوار، اور خود بھی اور اس کی ماں کو بھی، ہے ہی لاکھوں میں ایک تیری شہوار۔ وہ امید کا ایک در کھول گئے تھے۔ یوسف ایک سلجھا ہوا مہذب لڑکا تھا، گو کہ تعلیم زیادہ نہیں تھی، مگر وہ پنڈ کے دوسرے لڑکوں سے کہیں زیادہ سلجھا ہوا تھا، باصلاحیت اور خوبصورت تھا، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دیندار، شریف اور عزت دار گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اور در شہوار میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی جاہل نہ ہو، اسے پہننے اوڑھنے بات کرنے کا سلیقہ ہو، اور در شہوار میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ بابا اور اماں بڑے خوش تھے، داماد بھی اچھا مل جائے گا، اور قرض کا آدھا بوجھ بھی اتر جائے گا، اور پھر جہیز کی بھی فکر نہ رہتی۔ مجھے تو لگتا ہے خدا ہم پر مہربان ہو گیا ہے، سن تو شہوار سے پوچھ لینا۔ بابا قدرے آسودہ سے سانس بھر کر اماں سے بولے تھے۔ اس نے سنا تو پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی، اس بوجھ سے بابا کے کندھے ہلکے ہو جاتے، بابا آسودگی سے بقیہ زندگی گزار سکتے۔ یہ خواہش تو اس کی بھی تھی، مگر اس طرح اپنے سارے خوابوں کے بدلے خوشیوں سے اپنا پورا دامن جاڑ دینے کے بعد اس کی نظریں اماں کے چہرے سے ہوتی ہوئی بابا کی نگاہوں سے ٹکرائیں، جن کی بوڑھی بے رونق آنکھوں میں التجا رقم تھی۔ آسودگی کو پا لینے کی ایک خواہش پنپ رہی تھی، ایک تھکن چکرا رہی تھی، جو مقام ڈھونڈ رہی تھی اترنے اور قیام کرنے کے لیے۔ ان کی نظریں اس پر جمی تھیں جیسے وہی ان کی نجات دہندہ ہو۔ یہ بڑی سخت اور مشکل گھڑی تھی جسے پوری کائنات اس کے ٹرانس میں آ گئی تھی، بس اس کے لبوں کی ایک جنبش کی منتظر تھی، پھر دوبارہ سارا چکر شروع ہو جاتا۔ اس نے اپنی لرزتی آنکھوں سے اماں کے کندھے کو تھپ تھپایا اور سر جھکا لیا۔ خدایا مجھے یہ ادنا سی نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اس نے چہرہ ذرا سا اٹھا کر دونوں کے چہرے پر ایک آنسو بھری مگر محبت امیز نظر ڈالی تھی کہ والدین پر محبت بھری ایک نگاہ ڈالنا بھی نیکی ہے، پھر پلٹ کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب، نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم میں دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اس نے کروٹ بدلی اور چٹ لیٹ کر چھت کو تکنے لگی۔ بہت کچھ پا لینے کی خواہش اور کچھ نہ پا سکنے کی اذیت جب سر اٹھاتی ہے تو دل لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر گیلی پلکیں مون لی تھی، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا کہ میں فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ شہوار اماں کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور کروٹ لے کر دروازے کی طرف دیکھا۔ رانجھا آیا ہے دروازے پہ، کہہ رہا ہے کوئی کام ہے تجھ سے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور آتی ہوں کہہ کر بادلوں کو ہاتھوں سے لپیٹنے لگی، اور پھر چادر نما دوپٹہ اٹھا کر چارپائی سے نیچے اتر گئی تھی۔ کیسا گبرو جوان تھا رانجھا، پر اب دیکھو تو شہوار کیسا اجڑا اجڑا دکھائی دے رہا ہے۔ خدا غارت کرے اس لڑکی کو جس نے سورا کے ہنستے بستے پتر کو ایسا روگ بخشا ہے۔ کھا گئی وہ منحوس اس کی خوشیوں کو۔ میں کہتی ہوں ایسی بدذات لڑکیوں کی تو کچی گچی دبا دینی چاہیے۔ اماں اس کی پیچھے بڑبڑاتی چلی آئی تھی۔ اس نے ٹھٹک کر اماں کو دیکھا تھا، اسے اپنے سینے کی دیوار میں موجود دل کسی آہنی شکنجے میں دبا محسوس ہونے لگا تھا۔ اماں باورچی خانے کی طرف چل دی تھیں اور وہ صحن کی طرف آ گئی تھی۔ کیا بات ہے رانجھا، آؤ اندر آؤ۔ وہ دروازے سے ایک طرف ہو کر بولی تو رانجھا سر جھکائے اندر آ کر ایک موڑے پر ٹک گیا تھا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ آج کا اخبار آیا ہے تمہارے پاس، میرا مطلب ہے پڑھنا ہے، تم نے آیا تو رکھا ہے پر پڑھا نہیں، کیا بات ہے؟ رانجھا عذرا بتا رہی تھی کہ تم 2 دن سے شہر میں تھے، کوئی خبر ملی؟ وہ اس کے چہرے پر غیر معمولی پن دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر رانجھا کے ہونٹ مکانگی انداز میں بھینچ گئے تھے، اس کی ہتھیلیاں مٹھیوں میں بدل گئی تھیں۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ ضبط کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آنکھیں اٹھا کر شہوار کو دیکھا۔ 2 دن سے اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے وہ، کسی دارالاممان جیسے ادارے میں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں عورتوں کی فاؤنڈیشن، جو
NGO۔ وہ جلدی سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ وہ عموماً کسی بھی چونکا دینے والے انکشاف کے وقت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہاں، وہی جو عورت ہے جو اسے سپورٹ کر رہی ہے، اسے مظلوم بنا رہی ہے، اس کے ماں باپ پر پرچہ کٹوایا، اس کے خلاف کہتے ہیں وہ کہ وہ گھر واپس آ جائے، ورنہ عدالت کے ذریعے وہ کوئی کارروائی کریں گے۔ تو وہ تیری بیوی کیا کہتی ہے؟ وہ بے تابی سے بولی، میری بیوی۔ رانجھا نے جیسے کسی کرب انگیزی کے کو اپنے اندر اترتے ہوئے ہونٹ سختی سے بینچ لیے تھے۔ وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے سریا۔ سریا ہی نام تھا نا؟ رانجھا ایک گہری سانس بھر کر سر کو اسباتی جنبش دے کر پھر دے گیا، پھر ڈھیلے انداز میں کندھے کو جھکائے ہوئے فرش کو گھورتے ہوئے بولا تھا، وہ طلاق مانگ رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کا نکاح پڑھوایا ہے مجھ سے، جبکہ وہ راشدی نامی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ درشہوار نے دیوار سے لگے موڑے کے پشتے سے نڈھال سے انداز میں ٹیک لگا لی تھی۔ وہی معصوم محبتوں کی ناکامیاں، وہی جبر کے ہتھ کنڈے۔ محبت تو مثل مہتاب دل کے افق کا سینہ چیر کر ابھرتی ہے۔ بھلا ابھرنے والا مہتاب کا رستہ بھی کوئی روک سکتا ہے؟ کتنی دیر ذہن میں بوجھل خاموشی تاری رہی تھی، جیسے اب کہنے سننے کو کچھ نہ رہا ہو، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بہت کچھ سنانے کو تھا، اور جو رانجھا سنانا چاہتا تھا، بہت کچھ پوچھنے کو تھا جو ترشہوار پوچھنا چاہتی تھی، مگر ہچکچا رہی تھی۔ اس نے سوچا اس موضوع کو کریدنے سے رانجھے کو کوئی اذیت نہ ہو، پھر سوچا زید کے پلسرات سے تو رانجھا گزر ہی چکا ہے، اب تو شاید سریا کو گزرنا تھا۔ رانجھا، اب تم نے کیا سوچا ہے؟ چند لمحے توقف کے بعد اس نے اپنے دل میں مچلنے والی تجسس کو زبان دی تھی، یہی کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، دیکھتا ہوں میں اس میں کتنا دم خم ہے، کتنا لڑ سکتی ہے وہ مجھ سے۔ وہ یکدم کھڑا ہو گیا تھا، اس کا لہجہ دھیما مگر زہر میں بچھا ہوا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ درشہوار سناٹے میں رہ گئی۔ شاید یہ جواب اس کے لیے غیر متوقع تھا، اسے رانجھا وہی روایتی مرد دکھائی دیا، شفاق بے رحم عورت کی جرت پر اسے کبھی نہ معاف کرنے والا۔ مگر رانجھا ایک روایتی مرد ہی تو تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، اس سے فرشتگی کی امید کی جاتی۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے اسے رانجھا بہت برا لگا تھا۔ نفرت کی ایک خفیف سی لہر اس کے اندر سے اٹھی تھی اور اندر ہی دم توڑ گئی تھی۔ شہوار بہن، یہ فاؤنڈیشن کی عورتیں اس کی بلا کیا مدد کریں گی؟ طلاق تو میں نے نہیں دینی، دیکھتا ہوں کتنے دن اسے پالتی ہیں، خلا کے لیے کتنے پاپڑ بیلتی ہیں، دیکھتا ہوں۔ پھر نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے ہنسا۔ یہ ساری عورتیں جو خود ناآسودہ ہوتی ہیں، دوسروں کے گھر اجاڑنے میں پیش ہوتی ہیں۔ مظلوم عورت کی آواز کا نعرہ لگا کر عورت ذات کو بے آسرا اور مظلوم بنا ڈالتی ہیں۔ مغرب زدہ ذہنوں کی یہ بیمار ذہن کی عورتیں، مغرب کی عورتوں نے کون سے اپنے حقوق پا لیے ہیں؟ کون سی ان کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کون انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ استہزائیہ امیز کرب سے بکتا جگتا چلا گیا، مگر درشہوار کتنی دیر صحن کے اسی سناٹے میں بیٹھی رہی اور سوچوں کے تانے بانے بنتی رہی۔ اس کے خیال کی ہر سطح پر اندیکھی لڑکی کا سراپا خیولے کی صورت میں چکرا رہا تھا، روتا بلکتا اور تڑپتا خیولہ فریاد کرتا ہوا اس کی مجروح پرندوں کی طرح جو پنجرے میں لٹکتے جھولے پر ملول سا بیٹھا اپنی زبان میں فریاد کرتا رہتا، اور نگاہیں دروازے پر ٹکائے ہوئے کب یہ کھلے اور وہ آسمان کی وسعتوں میں اپنی فطرت کے مطابق پر پھیلا کر آزادی کی سانسیں بھر سکے۔ اسے رانجھا کے عزائم سے خوف آنے لگا تھا، اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ اسے آزاد نہیں کرے گا، اس کی زندگی جیون کر دے گا۔ وہ اس کا محبوب کبھی ایک نہ ہو سکیں گے، جس طرح وہ اور مسعود ایک نہ ہو سکے۔ مگر میں تو بہت کم ہمت اور بزدل نکلی، خفیف سی جدوجہد بھی نہ کر سکی۔ یوسف رانجھا جتنا شقی القلب تو نہ ہوتا، دیکھتے میں تو وہ ایک سلجھا ہوا اور صلح جو انسان دکھائی دیتا ہے، مگر نہیں۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے اپنی اس سوچ کی نفی کی تھی۔ نرم اور صلح جو تو رانجھا بھی لگتا تھا، مگر اب کیسا کڑکتی دھوپ بنا گھوم رہا ہے، وہ ایسا پہلے تو نہیں تھا۔ ہاں، یہ مرد لوگ جو دکھائی دیتے ہیں ایسے ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ یہ عورت ذات کے لیے چھاؤں بنتے تو ہیں تو ایسی ٹھنڈی چھایا دیتے ہیں، پھر کسی چھایا کی ضرورت نہیں رہتی، مگر جب دھوپ بنتے ہیں تو ایسے جھلسا دیتے ہیں کہ پھر کہیں سے ٹھنڈی فوار تک کا رستہ نہیں ملتا۔ اور اب رانجھا بھی سریا کے لیے ایسی ہی دھوپ بنا ہوا تھا، کہیں سے بھی اس کے لیے ٹھنڈی چھونکے نہیں آ سکتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں سے تھک کر اندر آئی تھی اور آج کا اخبار اٹھا کر دیکھا جو رول کیا ہوا تھا اور انچھوا پڑا تھا۔ اس گھر میں اس کے علاوہ اس نشے کا عادی تھا ہی کون؟ ابا کو چاٹ ضرور لگ گئی تھی اس چٹپٹے اخبار کی، مگر
پڑھ نہیں سکتے تھے، رات کو اس سے خبریں سن لیا کرتے تھے اور اس پر اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق تبصرے ضرور کرتے تھے۔ اماں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ رانجھا کی بیوی کی اخبار میں خبر آئی ہے، وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ کوئی تہلکہ خیز سننے کی خواہش تھی۔ خبر شام کا اخبار تھا، سو بڑے بڑے حرفوں میں اس خبر کی سرخی دکھائی گئی تھی، ساتھ میں تصویر بھی تھی۔ وہ کتنی دیر اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ دبلی پتلی، نازک سی، تیکھے نقوش والی 19-20 سال کے لگ بھگ کی لڑکی تھی۔ اوئی نو، آج اس کا کالے کاغذ میں رلتی پھرے گی۔ اماں تو تصویر دیکھ کر دل تھام بیٹھی تھی، پھر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی، ایسی چاند سی شکل پر گن تو دیکھو۔ بس کرو اماں، اسے جھنجھلا کر انہیں ٹوک دیا تھا۔ بے سوچے سمجھے کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگتی ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پر تہمت لگانے والے؟ اسے جانے کیوں اماں کے جملے پر اتنا غصہ آیا تھا۔ اماں کھسیا کر چپ ہو گئی تھی جبکہ وہ خبر پڑھنے لگی تھی، پھر اخبار رول کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اماں بے چین ہو گئی تھی۔ کیا لکھنا ہے لوگوں کو؟ مرچ مسالے لگا کر کہانی بنا ڈالی ہے بس، اور پڑھنے والے چٹخارے لے لیں گے۔ وہ ملول سی ہو کر ہنستی تھی۔ پھر بھی وہ عدالت کے ذریعے طلاق مانگ رہی ہے، یعنی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اس سے شادی کر سکے، جبکہ اس کے ماں باپ اس پر الگ کیس کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دے۔ بس یہ کہانی ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر دیوار سے لگ کر اماں کو دیکھنے لگی۔ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا؟ اماں لڑکی یا تو رانجھا کے سپرد کر دی جائے گی یا پھر تھک کر رانجھا اسے طلاق دے دے گا اور وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گی۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں ایک پل چمک سی ابھری تھی۔ ہاں، یہی انجام ہونا چاہیے۔ شادی کر لے گا وہ لڑکا، اتنا ہی آسان نہیں ہے۔ اماں استہزائیہ انداز میں ہنس کر پڑی تھیں اور کمرے سے چلی گئیں۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی اور کمرے کی دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ عورت کے لیے جینا اتنا آسان کیوں نہیں ہے اماں؟ وہ اپنی مرضی سے کیوں نہیں جی سکتی؟ وہ بھی تو انسان ہے، مرد کی طرح 2 آنکھیں، 2 پیر، 2 پاؤں رکھتی ہے۔ اس کے پاس بھی تو دل ہے، سوچ ہے، جذبات ہے اور احساسات ہیں۔ پھر کیوں وہ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتی؟ اسے بھاگنے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ وہ یکدم ہذیانی ہو کر رونے لگی تھی۔ اسے بھی تو اپنی روح کی آبیاری کے لیے آزادی چاہیے، ذہنی آزادی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر چارپائی پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ ہاں، اس پنچھی کی زبان کو بھی کوئی سمجھے۔ اسے صرف آب و دانہ کی ہی تو ضرورت نہیں ہوتی۔ شہوار، کیا ہوا شہوار؟ اماں نے اس کے رونے کی آواز سن کر الٹے قدموں بھاگی تھیں۔ وہ فرش پر دوزانوں بیٹھی حیاتیاتی انداز میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر رو رہی تھی۔ اماں نے لپک کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے، اسے بھینچ لیا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ نہ رو، اس طرح مٹی ڈال رانجھا اور اس کی بیوی پر، ہمارا کیا واسطہ؟ تو دل پر نہ لے۔ سادہ سی اماں اس کی کمر کو تھپکنے لگی، مگر کوئی اس کے دل کو، اس کی روح کو تھپکنے والا نہیں تھا۔ جہاں اس سے بھی بڑا طوفان آیا ہوا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ نئے سرے سے ٹوٹی ہو، بکھری ہو، آج ہی مسعود شاہ سے دستبردار ہوئی ہو، آج ہی مصلوب ہوئی ہو۔ اس کا دل چاہا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر سے اڑ جائے۔ وہ بے بسی اور بے اختیاری آنسوؤں کی روانی سے اور بھی ذکل ہو رہی تھی، سو وہ خود ہی سنبھل گئی تھی۔ اماں نے ٹھنڈا پانی پلایا اور سمجھی کہ پانی نے اس کے حواس کو لوٹا دیا ہے۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئیں اور تکیے پر دکھتا ہوا سر دبا کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ اماں سے نظریں نہ ملا پائیں۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اماں اس کے اضطراب کا کھوج نہ لگا لیں، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں اس کا غم نہ ڈھونڈ لیں۔ دن گزرنے لگے اور وہ بھی سنبھلنے لگی۔ اب اخبار پر سرسری سی نگاہ ڈال کر ثریا کی کہانی پڑھتی۔ رانجھا آتا تو اسے خاموشی سے اخبار تھما دیتی، کوئی تبصرہ نہ کرتی۔ یوں بھی اب تبصرے کرنے کو تھا ہی کیا؟ رانجھا کے گھر والے اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اس کو طلاق دے کر اس معاملے سے الگ ہو جائے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، جبکہ ثریا اپنی محبت کی زمین پر استقامت سے کھڑی تھی، کبھی نہ ہلنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں وہ زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کب تک رہتی ہے۔ وہ ذہن سے سارے خیالات جھٹک دیتی، مگر اپنی کہانی کیسے جھٹکتی جو ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ اس کے سسر اکبر چاچا اس کی رخصتی کی تاریخ لینے چلے آئے تھے۔ اماں کو زیادہ تیاری تو کرنی نہیں تھی، انہوں نے قریب کی تاریخ رکھ دی، اور ادھر مسعود شاہ کو جانے کیسے خبر ہو گئی کہ وہ ان کی زندگی کے بعد خود اپنی ذات سے بھی دستبردار ہونے کو ہے۔ اس کا درد میں ڈوبا خط آیا تھا۔ خط کیا تھا؟ مضطرب ہی تھا جو اس کی روح کے ساز کو چھیڑ گیا تھا، اس کے عذاب کو توڑ پھوڑ کر گیا تھا، اس کا سارا اطمینان اور سکون غارت کر گیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ ہی خط لکھتا تھا، خوبصورت سے خطوط، الفاظ کیا ہوتے لگتا تھا موتی پرو کر بھیجے ہوں، مگر آج صرف شاعری کا سہارا لیا گیا تھا جو تم نے ٹھان ہی لی ہے۔ ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جان لو پیارے، وفا کی سیڑھیوں پر ہر قدم پھیلا ہوا یہ آرزوؤں کا لہو ضائع نہ جائے گا۔
سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے، ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا تھا گواہی دینے آئیں گے، پرانے کاغذوں کی بالکونی پر سے بہت سے لفظ جھانکیں گے، ہمیں واپس بلائیں گے کسی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح، راستے میں روکیں گے، تمہیں دامن سے پکڑیں گے، تمہاری جان کھائیں گے، چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے، ذرا پھر سوچ لو جانا، کل کو تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے۔ تمہاری بے وفائی کے نشتر سے زخمی مسعود شاہ۔ اس نے شدت کرب سے کاغذ مٹھی میں بینچ لیا اور بے اختیار اس پر لب رکھ دیے تھے۔ خدا کے لیے مسعود، میرے راستے کی کٹھنائیوں میں اضافہ مت کرو۔ میرے حوصلے پہلے ہی چٹک رہے ہیں، میرے ہاتھوں سے پھیل رہے ہیں، تم ان کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر انہیں ہوا برد کر دینا چاہتے ہو۔ مسعود شاہ کا خط کیا آیا تھا؟ وہ ایک بار پھر اس آگ میں جلنے لگی تھی، اس احساس میں سلگنے لگی تھی جسے روز تھپکیاں دے دے کر سلاتی رہی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اماں اس کی جہیز کی چیزیں بکسے سے نکال نکال کر اسے دکھاتیں، جانے کیا کچھ انہوں نے جمع کر رکھا تھا اس کے لیے، مگر اس کی نگاہوں میں تو صرف مسعود شاہ تھا۔ اماں ٹوکتیں، اتنے کم دن رہ گئے ہیں اور تو نے تیاریوں سے منہ موڑے بیٹھی ہے، میں اکیلی بوڑھی جان کیا کروں گی؟ مگر وہ کان نہ دھرتی۔ مسعود شاہ کا وہ دوسرا خط آیا تھا۔ جتنے موسم تیرے ساتھ گزرے، نہ جانے تیرے واسطے ان کی صورت ہے یا جو تجھے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اب خزاں کے سوا کوئی موسم نہیں، فقط تمہاری محبت کا دیوانہ مسعود شاہ۔ وہ پاگلوں کی طرح خط کو چومنے لگی تھی۔ تمہیں کیا خبر مسعود شاہ، خزاں کا موسم تو میرے اندر ٹھہر گیا ہے ہمیشہ کے لیے، تم کیا جانو میں لمحوں کو کیسے بسر کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند پھیلی تھی، سارا کچھ پانیوں میں چکر کھانے لگا تھا۔ یہ وحشتیں اگلتے خطوط اس کا سکون غارت کر رہے تھے، اسے وحشت میں دھکیل رہے تھے۔ محلے کی اور رشتہ دار لڑکیوں نے گھر میں رونق لگا رکھی تھی۔ عذرا بھی آئی مگر بڑی بجھی بجھی سی نظر آئی۔ میں اس کا دھیان اس کی طرف جاتا ہی کب تھا؟ وہ تو اپنے اندر کی وحشتوں میں گم تھی، بظاہر پرسکون جھیل کی مانند، مگر اندر طوفان کی ہولناکیاں چھپائے ہوئے۔ بول سانول نہ رول سانول، ویکھ کنڈیاں دے وچ نہ تول سانول، بول سانول۔ لالی کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اس کی اپنی طرح، اس کی اداؤں جیسی، وہ اپنی آواز کا جادو جگائے ہوئے تھی۔ ڈھولکی بھی وہ بڑی اچھی بجاتی تھی۔ ساری لڑکیاں اس کے گرد گھیرا ڈالے تالیاں پیٹ رہی تھیں۔ فاطمہ اسے بھی اندر سے پکڑ کر لے آئی اور تخت پر بٹھا دیا۔ اماں نے تخت پر اس کے لیے گدیاں ڈال دی تھی اور اس پر زرد چادر بچھائی تھی۔ اماں کے چہرے پر خوشی ستاروں کے مانند جگر جگر کر رہی تھی۔ اس نے اماں کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور سر جھکا کر اپنے پیروں پر کر لیں جس پر کسی کے نام کی مہندی لگنی تھی۔ پھر صاف ستھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی نرم گلابی ہتھیلیوں پر آہستہ آہستہ مسعود شاہ کا نام ابھرنے لگا ہے۔ اس نے یکدم گھبرا کر ہاتھ جھٹکا، پھر سر جھٹکا، مگر ناکام۔ ذرا پھر سوچ لو جانا، نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے۔ اس کے اندر بازگشت ہونے لگی۔ وہ جو تجھے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اب خزاں کے سوا کوئی موسم نہیں۔ لالی کی آواز کہیں دب گئی تھی۔ وہ اندر کے شور سے گھبرا کر تخت سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح عذرا چلی آئی اور روتے ہوئے بولی تھی، چاچی، رانجھے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اب پھر اسی ترنم میں رونے لگی جبکہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ پکڑ کر اس خبر پر کتنی دیر ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ رانجھا نے اسے آزاد کر دیا۔ رانجھا نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا، اسے آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے آزادی دے دی۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر روتی ہوئی عذرا کے گلے سے لگ کر خوشی سے قہقہے لگائے، خوب چک پھیریاں کھائے۔ بے وقوف عذرا، رو کس بات پر رہی ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ایک عورت کی آزادی کی بات ہے، اس سے ایک دل کی آزادی کی بات ہے، اذیت دور ہونے کی بات ہے، بچھڑے ہوئے دلوں کے ملن کا چہکاریں اسے چار سو سنائی دے رہی تھی۔ رانجھے کا کیا ہے؟ اس نے کون سا دل کا سودا کیا تھا کہ 100 زیاں کا حساب لگائے؟ اس کے لیے تو یہ عارضی دکھ تھا، کوئی آخری دکھ تھا، کوئی دل کا گھاؤ تو نہیں تھا کہ نہ بھرے گا۔ اماں عذرا کی دل جوئی میں لگیں، اسے اجنبی لڑکی کو کوسنے دے رہی تھیں اور رانجھا کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں، جبکہ وہ چپ چاپ موڑے پر بیٹھ کر اس اجنبی لڑکی کی فتح پر حیرت انگیز مسرت سے ہم رکاب رہی تھی۔ وہ اسے جانتی نہیں تھی، ورنہ اس کی فتح یابی پر اس کا چہرہ ضرور دیکھنے جاتی، بھلا جیتے
وہ چہرے کیسے ہوتے ہیں، پا لینے کی خوشی کس طرح نشہ بن کر دوڑتی ہوگی چہرے پر، اس کے وقت اس کا چہرہ کس رنگ کا ہوگا، آنکھوں میں تارے اترے ہوں گے یا جگنو، ہونٹوں پر مسکراہٹ کا اجالا بھلا کیسا لگتا ہوگا، اور جب وہ اس راشد نامی لڑکے کی بن کر اس کے پہلو میں بیٹھے گی تو پا لینے کی بدمست خوشی کو کس طرح سنبھالے گی، وہ کیسے دکھتی، کہاں سے دیکھتی، ہاں شاید وہ اس وقت کسی اور ہی جہاں کی مخلوق لگے گی، دیکھنے اور جھولنے اور چھونے کے قابل۔ اماں رات بھر چاچی سورا کی ہمدردی میں اس اجنبی لڑکی کو صلواتیں دیتی رہیں، اسے آہو زار گستاخ بے ضمیر بے حیا لڑکی میں سر فہرست رکھ کر خوب سناتی رہیں، ایسے الفاظ اماں کے منہ سے نکلے کہ اگر وہ سن لیتی تو شاید وہیں فوت ہو جاتی، مگر بقول اماں کے ارے جو اخباروں کی زینت بن جائے، گر اس کی کہانیاں ماں تصویر کے سنائی اور دکھائی دینے لگیں، اس سے زیادہ بے عزتی اور بے حیائی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوسرے روز کے اخبار میں آیا کہ ثریا کے والدین نے رانجھا کی طرف سے ملنے والی طلاق پر گہرے صدمے اور رنج کا اظہار کیا اور اپنی بیٹی سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ چونکہ راشد سے اس کی شادی کسی طور کرنا نہیں چاہتے، اس کے بقول وہ ایک آوارہ بدچلن لڑکا تھا جس نے ان کی بیٹی کو ورگلایا اور اسے والدین کا نافرمان بنا دیا۔ انہوں نے اس ادارے کو بھی سخت الفاظ میں برا بھلا کہا جو ان کی بیٹی یعنی ثریا کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق ایسا ادارہ لڑکیوں کو باغی سرکش اور والدین کا نافرمان بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے والدین کے بیانات تھے جن سے اماں 100% متفق تھیں، مگر درد شہوار نہیں تھی، وہ تو بس مسرور تھی، ایک انوکھی لذت سے سرشار۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ مقدمہ ثریا نے نہیں، خود اس نے جیت لیا ہے، فتح ثریا اور راشد کی نہیں، اس کی اور مسعود کی محبت کی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا، حقیقت میں اپنے تمام تر صفاقیوں کے ہمراہ اس کے سامنے موجود تھی، اس کی روح میں پیوست تھی۔ ثریا آزاد ہو چکی تھی جبکہ وہ اب مقید ہونے جا رہی تھی، ایک سونے کے پنجرے میں۔ جوں دن گزرتے جا رہے تھے اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہ بس سارا دن مسعود شاہ کے خطوط کھولے پڑھتی رہتی۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ جتنا مسعود شاہ کے متعلق سوچے گی اتنی ہی مضطرب رہے گی، مگر جاننے کے باوجود اپنے دل پر اختیار نہیں رکھتی تھی۔ اسے تو اپنے اعضاء پر بھی اپنے اختیار اٹھانا محسوس ہو رہا تھا، کبھی بیٹھے بیٹھے پیر سن ہو جاتے تھے، کبھی دماغ۔ جس روز وہ مایوں بیٹھی تھی اس روز مسعود شاہ کا طویل خط آیا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا وہ بنا پڑھے پھاڑ ڈالے، اب تو رو کر بھی آنکھیں تھک گئی تھیں، بے اختیاری نے تھکا ڈالا تھا، مگر باوجود چاہنے کے وہ ایسا نہ کر سکی تھی۔ خط کھول کر پڑھنے لگا۔ ہاں، یہ عشق کا سنگِ گراں ہر ایک سے اٹھتا ہے، بہت سے لوگ تھے یوں تو یہ پتھر چومنے والے، درِ شہوار تم تو بہت بزدل کم حوصلہ ثابت ہوئی، تو اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے، دراصل تمہیں روایتوں کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، عزت غیرت کے نام پر تمہاری روح کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے والدین ہیں درِ شہوار جنہیں سب کچھ عزیز ہے سوائے بیٹی کی خوشیوں کے، اس کی روح کی زندگی کی، اس کی مسکراہٹوں کی، خوابوں کی، فتح یابی کے۔ بڑے دنیا دار ہیں تمہارے والدین، جنہوں نے سودا کر لیا تمہارے، مگر صرف تمہارے نہیں، میرے خوابوں کا بھی سودا کیا ہے انہوں نے، اور یہ جو تم سمجھ رہی ہو کہ تم والدین کا حق ادا کر رہی ہو، عزت کو اپنے نازک کندھوں پر سنبھال رکھے ہیں، میں تو کہتا ہوں تم سب سے بڑی منافقت کر رہی ہو، ایک دوسرے مرد کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تمہارے پاس اس کی سچی بے غرض محبت کا جواب کتنا کھوکھلا اور منافقانہ ہوگا، اور سوچو تم یہ کھیل کب تک رچا سکو گی، اندر ہی اندر خاک ہو جاؤ گی، خود تمہیں بھی خبر نہ ہو پائے گی۔ پلیز شہوار، اپنی جان پر ظلم مت کرو، اپنے مسعود پر ظلم مت کرو، ابھی وقت ہے شہوار، اپنے لیے میرے لیے سوچ لو، یہ عمر بھر کا سودا ہے، 2-4 دن کی بات نہیں، میں تمہارا منتظر ہوں، تمہاری اسی طرح قبول کروں گا جو تمہارا حق ہے۔ شہوار، زندگی تمہاری ہے، اسے دوسروں کے لیے سولی پر مت چڑھانا سراسر نادانی ہے، تم اپنی نادانی کا ثبوت مت دو خدارا، ورنہ ایک جاہل اور پڑھی لکھی باشعور لڑکی میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ شہوار، میں پرسوں رات تمہارے گھر کے پچھلی طرف کے پیپل کے درخت کے پاس تمہارا انتظار کروں گا، تم سمجھنا خدا ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لینا عقل مندی ہے، دیکھو مجھے ایک بار پھر مایوس نہ کرنا ورنہ تمہارا مسعود زندہ نہ رہ سکے گا۔ خط کیا تھا؟ طوفان تھا جو اسے اس کی بنیادوں تک سے ہلا گیا تھا، سکون پہلے ہی اس کے پچھلے خطوط نے چھین لیا تھا، اب تو اپنے بدن پر پہنا ہوا یہ زرد جوڑا بھی کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اسے مسعود شاہ کی بے قراریاں رلانے لگی تھیں، اپنی بے بسی زخم دینے لگی تھی، اس نے خط سے چہرہ ڈھانپ لیا تھا، اس کے اندر یکدم باغیانہ خیالات اٹھنے لگے، جب وہ مرد ہو کر ثابت قدم رہے تو وہ عورت ہو کر بے وفا کیوں کہلائے؟ ٹھیک ہی تو کہتا ہے مسعود شاہ کہ وہ ہزارے کا سودا کیوں کرے، اس کی زندگی اس کی اپنی ہے، وہ اپنی مرضی سے کیوں نہ بسر کرے۔ وہ چارپائی سے اٹھی اور رپک کر کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگی، اسے دور سے پیپل کا بڑا سا گھنا درخت دکھائی دیا، تیز ہواؤں کا شور تھا، بڑی بڑی ڈالیاں ہوا کے زور سے
ادھر ادھر سر پٹک رہی تھیں، کہیں سے کہیں زیادہ جکڑ کر اس کے اپنے اندر چل رہے تھے۔ اسے اب بھی سے اس درخت کے نیچے مسعود شاید کھڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کا منتظر اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کی اور اس سے لگ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا اماں کہ تیری شہوار بھی بہت کمزور نکلی، بہت نافرمان نکلی، تیری اور بابا کی آبرو کی چادر نہیں تھام سکی۔ وہ بھی ثریا کی طرح اپنا حق مانگتی ہے اور مجھے یقین ہے یوسف بھی رانجھے کی طرح مجھے آزاد کر دے گا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر اندر کے شور میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی چارپائی پر گری تھی، یوں جیسے بڑی لمبی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ پھر اس نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا صرف تھوڑے حوصلے کی ضرورت ہے، وہ بھی ثریا کی طرح اپنا حق چھین سکتی ہے۔ کیا ہوگا؟ کچھ دن لوگ باتیں بنائیں گے، اماں باوا رو دھو کر چاچی سغرا کی طرح چپ ہو جائیں گے، یوسف کچھ دنوں تک رانجھے کی طرح زخمی شیر بنا پھرے گا، پھر حالات سے تھک کر تقدیر کے آگے ہار جائے گا۔ ہاں بس یہی تو ہوگا۔ یہی تو ہوا تھا ثریا کے ساتھ۔ وہ جیسے اپنی ہمت خود ہی باندھ رہی تھی۔ مسعود کے خطوط نے اسے اندر باہر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے دل کی صداؤں پر کان بند نہیں رکھ سکتی تھی۔ اپنے دلی جذبوں کے طوفان کے آگے وہ تنکے کی طرح بہنے لگی تھی، وہ طوفان جسے وہ دبائے بیٹھی تھی۔ اس کے کمزور سے دھکے اس کی دیواروں کو ڈھا رہے تھے۔ اب وہ خود بھی منتظر تھی کہ آنے والا وقت کی، اور وہ وقت جو تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ آنے والا تھا۔ شادی والے دن ساری لڑکیاں اس کے کمرے میں جمع تھیں، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ شہوار کی شادی کے جوڑے کا سرخ دوپٹہ لالی نے اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا تو اس نے جلدی سے سر جھکا لیا، جبکہ لڑکیاں اس کی ادا کو شرمانہ لجانا سمجھ کر کھلکھلا پڑی تھیں۔ چل ہٹ بے شرم! فاطمہ نے ان کو دوہتر رسید کرتے ہوئے آنکھیں دکھائی تھیں۔ بڑی بےہودہ ہو گئی ہو تو! حیا کر حیا لالی، تیرا بیاہ نہیں ہو رہا جو تو اتنی خوش ہو رہی ہے۔ ہائے مینوں جی پتا ہے کہ میرا بیاہ نہیں ہو رہا، وہ ڈٹائی سے ٹھنڈی سانس بھر کر بولی تو لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی تھیں۔ لالی کی بے باک فطرت سے وہ سب ہی آگاہ تھی۔ میرا بیاہ ہوگا تو میں شہوار کی طرح یوں لے جا کر چارپائی پکڑ کر تھوڑا ہی بیٹھ جاؤں گی۔ وہ در شہوار کو شرارت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس کے نزدیک ہی چارپائی پر گر گئی تھی۔ ہاں تو ناچتی پھرے گی، ہم سب کو تو چنگی طرح پتا ہے۔ اجرا اپنے دوپٹے پر گھنگرو ٹانگتے ہوئے اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ کب برا مانتی تھی۔ سر ہلانے لگی۔ اور نہیں تو کیا، میں تو خوب ناچوں گی اور یہ گاتی پھروں گی۔ وہ باقاعدہ چارپائی سے اٹھ کر لچکتی شاخ کے مانند جھومنے لگی تھی۔ لڑکیاں ہائے ہوئے بھی کرنے لگی تھیں اور مزہ بھی لے رہی تھیں۔ اماں کے کمرے میں آ جانے پر لالی کی شرارتوں کو بھی بریک لگ گیا تھا۔ لڑکیاں ہنستی ہوئی دوبارہ اپنے اپنے ادھورے کام نپٹانے لگی تھیں۔ اماں سوجی کا حلوہ اور پوریاں بنا کر لائی تھیں اور وہ تھما کر واپس چل دیں۔ شام اتر آئی تھی۔ باہر شامیانوں میں برقی کمکموں نے پورا ماحول جلملا دیا تھا۔ لڑکیاں سج سنور کر باہر شامیانے بچھانے چلی گئی تھیں۔ لالی اسے سنوار ہی رہی تھی کہ جبکہ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح اس کے سامنے کرسی پر استاتا تھی۔ وہ لالی اس کے چہرے پر اپنی مرضی سے رنگ بھر رہی تھی، مگر وہ رنگ جو چہرے کو چمکاتے ہیں، مہکاتے ہیں، دل کو مسرور اور نگاہوں کو خیرہ کرتے ہیں، وہ رنگ اس کے چہرے پر کیسے جھلکتے ہیں؟ یہ رنگ تو دل کی سرزمین سے اٹھتے ہی، مگر جب دل کی سرزمین ہی بنجر ہو، جذبے مر گئے ہوں تو رنگ کیسے ممکن تھے؟ اس نے لالی کو چہرہ یوں سونپ رکھا تھا جیسے وہ اس پر اپنا کوئی حق رکھتی ہی نہ ہو۔ بے شک لالی بڑی ماہر تھی، اس نے در شہوار کے خوبصورت چہرے کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس پر زیورات کی چمک، اور جب سر پر کامدانی دوپٹہ رکھا تو جیسے نظر ہی نظر میں ٹھہر سی گئی تھی۔ ہائے شہوار! یوسف تو بیچارہ تجھے دیکھتے ہی چاروں شانے چت ہو جائے گا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی تھی۔ وہ یوں بھی چاروں شانے چت ہی ہو جائے گا رانجھا کی طرح۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی تھی، اس کے لبوں پر بڑی بے رحم مسکراہٹ پڑی تھی، اور جب لالی کمرے سے چلی گئی تو اس نے لپک کر دروازے کی اندر سے چٹکنی لگائی تھی، پھر گہری گہری سانس بھر کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور سامنے آئینے میں اپنا عکس کو دیکھنے لگی۔ اس پر اسے بھی حیرت ہوئی کہ لالی اسے نظر لگ جانے کی حد تک دلکش بنا گئی تھی، مگر کسی قسم کی خوشی ہمکنے کے بجائے دل دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ یہ روپ تو صرف تمہاری امانت ہے مسعود شاہ، اسے یوسف چھونے کا دیکھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ میں ثریا کی طرح تم تک انچھوئی پہنچوں گی۔ اب در شہوار اتنی کمزور بھی نہیں ہے۔ اس نے سر پر دوپٹہ نوچنے کے انداز میں اتارا اور مسہری پر پھینکا، پھر کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ فضا میں تاریکی دھیرے دھیرے اپنے قدم جما رہی تھی، مگر ابھی اتنا اجالا تھا کہ پتوں کی سرسراہٹ کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔
پیپل کا درخت ابھی واضح تھا، وہ تاریکی کے گہرے ہونے کا انتظار کرنے لگی، اسے اپنے ہاتھ پاؤں برف کے مانند ٹھنڈے ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ رہ رہ کر سانس لینے میں اٹکنے لگی تھی، وہ سانس سینے کی تہہ سے جیسے کھینچ کر فضا کے سپرد کر دی تھی، اسے یوں بے قرار روح کی طرح کمرے میں چکراتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ایک دم باہر شامیانے شور مچ گیا تھا، جس کا مطلب تھا بارات آ چکی ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اسے گہری تاریکی بھوت کی طرح ہر شے پر مسلط محسوس ہوئی تھی۔ پیپل کا درخت دیوار کی طرح لگنے لگا تھا۔ وہ لپک کر اپنے جہیز کے بکسوں کے پاس آئی، ایک بکسے میں روزمرہ پہننے والے کپڑے تھے۔ اس نے جلدی سے اس بکسے کو کھولا تو ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کیا سریا کے ہاتھ بھی اسی طرح لرزے ہوں گے؟ اس کا دل بھی کیا سینے میں یوں ہی دبا ہوا محسوس ہوا ہوگا جیسے اسے سانس رک جائے گی؟ نہیں، مجھے ہمت کرنی چاہیے۔ اس نے جلدی سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور اٹھی تو لڑکھڑا گئی تھی۔ سنبھلنے کے لیے اس نے جلدی سے خود کو چارپائی پر گرا لیا۔ شاید پیروں میں لرزہ آ گیا تھا۔ اس نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کھڑکی کی طرف دیکھا اور دل گویا چیخنے لگا تھا۔ میں آ رہی ہوں مسعود شاہ، میرا انتظار کرنا، ہاں میں آ رہی ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زوردار ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ کھڑکی کا پٹ پٹاک سے بند ہو گیا تھا۔ اس کی میز پر پڑا اخبارات پھڑپھڑانے لگے اور ایک اخبار اڑتا ہوا اس کے بدن سے ٹکرا کر وہیں چپک گیا تھا۔ اتنے دنوں سے اس نے اخبار پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اب رانجہ آتا تھا کچھ سننے یا سنانے، مگر اماں باقاعدگی سے روز کا اخبار اس کی میز پر رکھ جاتی تھی۔ اس نے بدن سے چپکنے والے اخبار کو بیزاری سے ہٹایا کہ نظر ایک چھوٹی سی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ سریا کی تصویر تھی، گھر کے پنکھے سے لٹکی ہوئی سریا، بلکہ اس کی لاش۔ وہ دم بخود حبر پر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ کچھ یوں تھی کہ طلاق حاصل کرنے کے بعد سریا جبین نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی۔ صرف بڑی سی سرخی تھی۔ وہ اندر کے صفحات کھنگال کر بقیہ خبر پڑھنے لگی تھی۔ خبر کے مطابق طلاق کے بعد سریا جبین کے والدین نے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ راشد سے شادی کرنے پر مصر تھی۔ مگر اچانک راشد نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ راشد کا کہنا تھا کہ اس کے والدین کسی بھی طور سریا کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک آوارہ اور بدچلن لڑکی ہے، قطعاً قابل بھروسہ نہیں۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سریا سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ ان تمام حالات سے دل برداشتہ ہو کر سریا نے ایک رات گلے میں پھندا ڈال کر موت کو گلے لگا لیا۔ نیچے اس کی ماں کا بیان تھا کہ وہ ایسی بیٹی پر آنسو بہانا بھی اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ انہیں تو دکھ اس بات کا ہے کہ وہ پہلے ہی کیوں نہ مر گئی۔ سریا کی اتنی سنگین اور رسوا کن موت پر وہ دم سادے رہ گئی تھی۔ اس کی سماعتوں پر روتی ہوئی عذرا کی آوازیں ٹکرانے لگیں۔ میں تو اسے بددعائیں دوں گی کہ اسے بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہو۔ چاچی سگنا کی آواز آئی۔ عورت ذات تو ماں باپ کی سروں کا مان ہوتی ہے، پر یہ تو کوئی بد ذات ہی تھی۔ شادی کر لے گا، بڑا آسان ہے جیسے۔ ارے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی اور گھونسلے سے گرا ہوا چڑیا کا بچہ، ان کو گھر پھر کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اماں کی آواز تھی۔ پھر ساری آوازیں گڈمٹ ہو گئیں۔ اس کے ہاتھوں سے اخبار چھوٹ گیا اور پنکھے کی ہوا سے پھڑپھڑاتا پلنگ سے لپٹ گیا۔ اس نے ہاتھ میں لیا ہوا جوڑا پلنگ پر ڈال دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی، گویا پیروں میں طاقت ہی نہ رہی ہو۔ سریا کی فتح پر مسکرانے والے لب اس کی تباہی پر حیران تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اسے لگا اس کی تباہی بھی منہ کھولے کھڑکی کے سامنے کھڑی ہے۔ سریا کی ذات پر برسائے گئے پتھر اسے اپنے وجود پر لگنے لگے تھے۔ نہیں، وہ سریا نہیں ہے۔ ہاں، وہ سریا تھی بھی ہی کب؟ وہ تو درشہوار ہے، ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی جس کے کندھوں پر اس کے ماں باپ کی ہی نہیں، خود اس کی اپنی عزت کا بوجھ بھی لدا ہوا ہے۔ وہ بوجھ جس کے اٹھانے میں ہی عافیت ہے، راحت ہے اور مسرت ہے۔ یہ بوجھ اگر اس نے پھینک دیا تو بکھر جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، رسوائی کی دھول میں رل جائے گی۔ مسعود شاہ راشد بن جائے گا اور وہ سریا کی طرح عبرتناک موت کا نوالا بن جائے گی۔ ایسی رسوا کن اور اذیت ناک موت کا تصور بڑا خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ اس کے بدن نے جھرری لی تھی۔ اچانک وہ جھٹکے سے چارپائی سے اٹھی اور کھڑکی کے دونوں پٹ پکڑ کر ایک ساتھ زور سے بند کر کے چٹکنی لگا دی تھی۔ نہیں مسعود شاہ، نہیں، میں درشہوار ہوں، عزت پر قربان ہو جانے والی، مجھے درشہوار ہی رہنے دو۔ میں سریا نہیں بن سکتی۔ میں اماں کی جنت سے، ان کی دعاؤں سے محروم ہو کر اپنی بدنصیب زندگی نہیں گزار سکتی، نہ ایسی ذلت امیز موت خرید سکتی ہوں۔ کی آنکھوں کی خشک زمین سے آنسو چشمے کی طرح پھوٹ نکلے تھے۔ اس نے سرخ زرتا دوپٹہ اپنے سر پر ڈال لیا اور دروازے کی چٹکنی کھول دی تھی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اماں مسکراتے چہرے کے ساتھ چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ آنسوؤں پر ضبط نہ رکھ سکی اور ان کے کھلے بازوؤں میں سما گئی۔ ایک ٹھنڈک امیز راحت کا احساس روح کے اندر تک اتر گیا تھا۔ ان بازوؤں کے گھیرے میں ٹھنڈی چھاؤں کا احساس جو اس کے اندر کی دھوپ کو کاٹنے لگا تھا۔
اماں مجھے معاف کر دینا، میں بہت بری ہوں، بڑی گناہگار ہوں، میری کوتاہیوں اور نادانیوں کو معاف کر دیں اماں۔ تہوار پاگل ہوئی ہے کیا لے بلا معافی کس بات کی اماں، خود بھی آپ دیدہ ہو کر رو پڑی تھیں، یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے جب خوشی اور غم گلے ملتے ہیں، فرض سے سبکدوش ہو جانے کی خوشی اور جدائی کا غم آنکھوں میں برکھا رت بھر دیتا ہے۔ جلی تو نے تو آج تک مجھے کبھی کوئی دکھ دیا ہی نہیں ہے، اپنی خوشیاں ہماری عزت اور محبت پر قربان کر دی، مگر یاد رکھنا شہوار، خدا کے پاس خوشیوں کی کمی نہیں ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس طرح خوشیوں اور مسرتوں کے در کھولتا کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ پھر اماں اس کا سر تھپکتے ہوئے مزید گویا ہوئیں، وہ کہ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے تجھے، تو سمجھدار ہے، پر پھر بھی اتنا کہوں گی کہ ہماری تدبیریں ہماری تقدیروں کو سنوارتی ہیں، بگاڑتی ہیں۔ تدبیر اور دعا کا راستہ خود اللہ نے ہی رکھا ہے عقل والوں کے لیے، جن سے گزر کر ہم تقدیر کو پا لیتے ہیں۔ میری اور تیرے بابا کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں اور تدبیر تیرے ہاتھ میں ہے، باقی اللہ تیرا حافظ و ناظر۔ اماں یہ بمشکل خود کو اس سے الگ کر پائی تھی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح تام کر باہر لے آئی تھیں، جہاں لڑکیاں تھیں نم نم پلکوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اسے وداع کرنے کے لیے۔ بڑی پھپھو کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، جسے وہ اس کے سر سے اونچا کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے سوچا تھا، مسرت اور خوشی کی کسی خوشگوار منظر کی طرح اس کے سامنے کے راستوں پر پھیلی ہوئی تھی، بس ہاتھ بڑھا کر تھامنے کی دیر تھی۔ اماں نے اسے یوسف کے پہلو میں کھڑا کر دیا، یہی اس کی تقریر تھی، اور اب اسے اپنی تدبیر سے اسی بندھن کو خوشگوار اور مضبوط بنائے رکھنا تھا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی؟ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ درشہوار نے اچھا کیا یا برا کیا، اس نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھ کر اچھا کیا یا پھر اپنی محبت کو چھوڑ کر وہ پچھتائے گی۔ جو بھی ہے آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔